شان نبی کو سمجھنے کا ایمانی تاریخ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 12 ربیع الاول شریف کے نور سے پہلے خزاں کے ڈیرے تھے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، ضلالت، گمراہی، بربریت اور جہالت کے نظارے تھے۔ جس طرف ہی دیکھیں اس افق پہ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کسی بھی ادوار میں ہر طرف جب نظر دوڑتی تھی تو سوائے تاریکی کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ان ادوار میں جب ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، جب انسانیت سسکتی تھی، بلک رہی تھی، تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول شریف کو پیدا فرما کر کائنات کو ایک عظیم نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے آئے تو پھر کیا ہوا؟ جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، جو کانٹے تھے وہ گلاب بن گئے، جو عرابی تھے وہ صحابی بن گئے، اور جو راہ سے بھٹکے ہوئے تھے وہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو کائنات کو ایک امید مل گئی، ایک بخشش کا حوالہ مل گیا، شفاعت کا سہارا مل گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے، 40 سال ہوئے کہ نبوت کا اعلان فرمایا، تو یہ شان ایمانی کو سمجھنے کا نبوی طریق جو ہے کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سمجھا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جو بیٹھے فرش زمین پر ہوتے ہیں، خبریں عرش بری کی دیتے ہیں۔ میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ وہ زمین پر ہوتے ہیں، ہاتھ بڑھائیں تو جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی شان تو اللہ رب العزت نے اتنی بلند فرمائی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہیں رب فرماتا وَالْعَصْرِ، کہیں رب فرماتا ہے لا عمرک، کہیں رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہیں رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہیں رب فرماتا ہے سراجا منیرا۔ تو کہیں محبوب علیہ السلام کی شانوں کو اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنے کے لیے کو کسی پیمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایمان کی ضرورت ہے، اپنے جو آپ کے خیالات کی وسعت کی ضرورت ہے، ان کو طہارت اور پاکیزگی دینے کی ضرورت ہے، اپنے خیالات کو غسل دینے کی ضرورت ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ نے وراء الورا پیدا فرمایا ہے، اور جب حضور کو ابو جہل نے دیکھا کہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تو ابو جہل نے کہا کہ یہ تو ہم جیسا ہے، یہ تو ابو طالب کا یتیم بھتیجا ہے، تو یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عبداللہ کا یتیم بیٹا ہے، یہ تو عبد المطلب کا یتیم پوتا ہے، تو یہ ہم جیسا ہے، اور یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی کچھ لوگوں کا عقیدہ، جیسے کہ اسماعیل دیلوی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں، نبی کا ادب بڑے بھائی جیسا کرو۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہاں وہ امام الانبیاء؟ کسی کو اللہ نے روح اللہ بنایا، کسی کو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا، کسی کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، کسی کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، اور کسی میرے مصطفیٰ کو رب نے حبیب اللہ بنایا۔ تو یہ رب کے حبیب ہیں، میں قربان جاؤں۔ جو ہم تھوکتے ہیں تو وبا بنتی ہے، مصطفیٰ تھوکتے ہیں تو شفا بنتی ہے۔ ہمیں پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، مصطفیٰ کو پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔ ہم اللہ رب العزت نے ان کو اور میرے محبوب علیہ السلام کو اتنی شان عطا فرمائی تھی، اور ابو جہل نے جب دیکھا کہا کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا، تو ہم جیسا ہے، ہمارے خاندان میں ہے، اور ایک یتیم جو ہے وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم محبوب علیہ السلام کو یوں سمجھیں گے کہ وہ ہم جیسے ہیں، ہم ان جیسے ہیں، تو یہ شان ایمانی، شان رسول کو سمجھنے کا طریق نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بخیل نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنے کے لیے بخیل نہ ہونا ضروری ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اونٹوں کی جانوروں کی زبانیں باہر آ رہی ہیں اور ہمارے پاس غسل کے لیے بھی پانی نہیں، نہانے کے لیے بھی پانی، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ کسی پیالے کے اندر، تو وہ کسی میں پانی لے کے آئے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے ہم پہ کرم فرما دے گا، مشکل کشائی فرمائیں گے۔ تو حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے پانی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، میرے پاس کیا لینے آئے ہو، مجھ سے مسائل پوچھنے تو طہارت کے پوچھو، غسل کے پوچھو، زکوٰۃ کے پوچھو، حج کے پوچھو، عمرہ کے پوچھو، نماز کے پوچھو۔ اور یہ کس طرح کی بات ہے، میرے محبوب نے منع نہیں فرمایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں تمہاری ہر مشکل کو کائنات میں جو ہے وہ حل فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ جو تھا اس کے اندر رکھا، 2 برتن تھا، تو اس سے آپ کے ہاتھوں سے پانی کی چشمیں جاری ہو جاتی ہیں، تو جو صحابہ اکرام نے پانی پیا، یہاں تک کہ جانوروں نے نہائے، پانی پیا، سیر ہو گئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا اس وقت آپ کتنے تھے؟ اب یہاں شان نبی کو سمجھنے کا ایمانی طریق دیکھیں، صحابہ کا انداز دیکھیں، جو ناپا تولا نہیں جا رہا، کم نہیں کیا جا رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بلند